سب سے پہلے تو وہ حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ذہن عالی میں رہے، جس میں حضرت نے فرمایا ہے اے علی، اور یہ تقریباً متفق علیہ حدیثوں میں سے ہے، یعنی کسی ایک مسلک کے علماء نے نہیں، مختلف مسالک کے علماء نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے۔ حضور نے فرمایا اے علی، میں نے تنزیل قرآن پر جنگ کی ہے، جہاد کیا ہے، تم تعویل قرآن پر جہاد کرو گے۔ میں نے تنزیل قرآن پر قتال کیا ہے، تم کو تعویل قرآن پر قتال کرنا ہوگا۔ یہ حضور کی حدیث ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ تنزیل و تعویل دو حقیقتیں متقابل میں ہیں۔ تنزیل کیا ہے؟ تنزیل کے معنی میں بس اتنے نہیں ہیں کہ قرآن مجید کا آسمان سے نازل ہونا، بس اتنی سی بات نہیں۔ تنزیل کا مفہوم بھی اس سے بہت زیادہ وسیع ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں جو مفہوم تنزیل میں داخل ہیں، مصداق تنزیل میں، اور اسی طرح بہت سے امور ہیں جو تعویل میں داخل ہیں۔ جو حضرات ان بحثوں سے مانوس نہیں ہیں، انشاءاللہ قربتاً اللہ سماعت فرما لیں، ثواب سے خالی نہیں جائیں گے، اور انشاءاللہ فیض فضائے مجلس سے کچھ نہ کچھ لے کے جائیں گے۔ تین چیزیں الگ الگ ہیں، ایک ہے ترجمہ، ایک ہے تفسیر، اور ایک ہے تعویل۔ بہت سے حضرات قدیم زمانے میں تفسیر ہی کو تعویل کہتے تھے، ٹھیک ہے، اس لیے بحثیں الجھ جاتی ہیں۔ تفسیر ہی کو تعویل کہتے تھے۔ اب بھی بہت سے لوگ تفسیر کو تعویل کے معنی میں اور تعویل کو تفسیر کے معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ دونوں کو معنی ایک سمجھتے ہیں، حقیقتاً ایسا نہیں ہے۔ اب یہ طالب علمانہ اعتماد کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، کوئی عالمانہ تکبر کے ساتھ نہیں۔ کم سے کم اس ایک موضوع پر 100 سے زائد کتابیں پڑھنے کے بعد خلاصہ عرض کر رہا ہوں، اس ایک موضوع پر، اور جس طرح میں عرض کر رہا ہوں آئندہ نسلوں کے کام آئیں گی یہ باتیں۔ ایک بہت بڑی الجھی ہوئی بحث ہے جو بحمد اللہ میری نگاہ میں سلجھ گئی ہے۔ تو یہ مثال اور یہ بحث تحفے کے طور پہ محفوظ رکھیں، بزرگوں کی کتابیں بھی سمجھ میں آ جائیں گی، آئندہ بحثیں بھی آسان ہو جائیں گی۔ ایک چیز ہے ترجمہ۔ اگرچہ عربی زبان میں لفظ ترجمہ بھی بہت وسیع معنی رکھتا ہے، صرف ٹرانسلیشن کے معنی نہیں ہے۔ لفظ ترجمہ ایک جملے کا ایک زبان سے دوسرے زبان میں ترجمہ کر دینا، بس اتنے ہی نہیں ہے، لیکن فی الحال اسی ایک مفہوم کو سامنے رکھیں۔ تو ایک چیز ہے ترجمہ۔ ترجمے میں کیا ہوتا ہے؟ ترجمے میں یہ ہوتا ہے کہ ایک لفظ کے مقابلے میں دوسرا لفظ لے آتے ہیں۔ کوئی کہے واٹر اور کہے کہ اس کا ترجمہ کرو اردو میں، آپ کہیں گے پانی، ترجمہ ہو گیا۔ اور کوئی کہے واٹر اور اس کی تفسیر کرو، اب ترجمے سے کچھ زیادہ باتیں کہنی پڑیں گی۔ تفسیر کے معنی کیا ہیں؟ تفسیر کے معنی ہے کہ آپ کو بتانا پڑے گا پانی ایک مادہ ہے جو سیال شکل میں ہوتا ہے، عموماً بہت زیادہ درجہ حرارت کم ہو جائے، صفر یا زیر صفر چلا جائے تو یہ جم جاتا ہے، منجمد ہو جاتا ہے۔ اگر بہت زیادہ درجہ حرارت بڑھ جائے، 100 کے قریب پہنچ جائے یا اس سے زیادہ، تو یہ بھاپ بن کے اڑ جاتا ہے۔ یہی پانی ہے جو انسان کی پیاس بجھاتا ہے، یہی پانی ہے جو کھیتوں میں سینچائی کے کام آتا ہے، یہی پانی ہے کہ جو پھولوں کے لہلہانے کا سبب ہوتا ہے، یہی پانی ہے جو پھلوں میں لذت پیدا کرتا ہے، یہی پانی ہے کہ جو زندگی کی اساس ہے۔
ہر چیز کی زندگی اسی پانی پر ہے. اس پانی کا سائنٹیفک فارمولا ہے H2O. اب یہ جتنی تفصیلات ہیں وہ پراپرٹیز آف واٹر ہیں، یہ سب بیان کرتے چلے جائیں، سینکڑوں صفحے بھی آپ لکھ دیں تو یہ سب کیا کہلائے گا؟ تفسیر. واضح ہوئی؟ ایک لفظ کا ایک لفظ میں ترجمہ کر دیا، یہ تھا ترجمہ. اب اس ترجمے کی وضاحت کی آپ نے تو یہ ہو گئی تفسیر. کچھ لوگ اسی تفسیر کو تعویل کہتے ہیں، یہ غلط ہے، خطا ہے، قرآن کی روشنی میں غلط ہے. قرآن مجید کی روشنی میں، خود قرآن مجید میں تعویل کے معنی تفسیر سے مختلف آئے ہیں. تعویل کیا ہے؟ واقعاً کوئی پیاسا ہو اور آپ اس کے سامنے پانی کی پراپرٹیز بیان کرتے رہیں، صرف پیاس بجھ جائے گی. جتنی لمبی ہوگی تفسیر اتنی ہی پیاس بھڑکتی جائے گی، اور تفسیر حد سے زیادہ بڑھی تو بات فتنے فساد تک پہنچ جائے گی کہ میں پیاسا ہوں، کلیجہ پھک رہا ہے، جگر سلگ رہا ہے، اور آپ پراپرٹیز آف واٹر بیان کر رہے ہیں. ارے مجھے پانی چاہیے. یہی حال اس ملت اسلامیہ کا ہے. لوگ قرآن کی تفسیریں بیان کرتے پھرتے ہیں، امت کے درد کا مداوا نہیں ہوتا. لازم یہ ہے کہ تعویل پیش کریں تاکہ درد امت کا مداوا ہو جائے. تعویل کیا ہے؟ تعویل یہ ہے کہ آپ نہ ترجمہ سنا ہے نہ تفسیر، آب زلال کے کچھ گھونٹ لا کے اسے پلا دیں. یہ ہے پانی، یہ ہے پانی. واضح ہوئی بات؟ بالکل وضاحت سے ذہن میں رہے کہ ترجمہ کیا ہے، تفسیر کیا ہے، تعویل کیا ہے. قرآن مجید جب کہتا ہے مثلا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون، تمہارا سرپرست، تمہارا آقا، تمہارا حاکم، تمہارا دستگیر تو بس اللہ ہے، اللہ کے رسول ہیں، اور وہ جو ایمان لانے والے ہیں، جو نماز قائم کرنے والے ہیں، اور جو زکوٰۃ دینے والے ہیں حالت رکوع میں. آپ اس آیت کی تفسیر کرتے رہیے، تفسیر کرتے رہیے، تفسیر کرتے رہیے، لیکن آپ کی دستگیری نہیں ہوگی. دستگیری تو تب ہوگی جب آپ دست خدا ہاتھ میں لے کر بیعت کریں گے.